السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مبارک وسلم۔ بھائی دوستو بزرگو، آپ سے اور ایک پیغام ہے کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں، تقریروں میں جاتے ہیں، دین کی بات سیکھ لیتے ہیں، بات کسی کی دل کے اوپر لگ جاتی ہے تو عمل کی طاقت ہو جاتی ہے، عمل کرتے ہیں، لیکن یہی فکر ہمارے گھر پہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہماری مسرات کہیں بھی نہیں جائے گی، بیچاری بولی بالی گھر میں ہی رہے گی، ان کو بھی موت کا جھٹکا چکھنا ہے، قبر میں ان کو بھی جانا ہے، حضور کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے بھی، پول صراط پہ بھی، نام عمل میں بھی، حوض کوثر پہ بھی، نام عمل کے تہجد کی طرف بھی، ان کو بھی سب حساب کتاب پورا دینا ہے۔ یہ بیچاری اتنی بھولی بالی ہے، اور اللہ نے ان کو پیدا کیا، جو کس لیے پیدا کیا آپ تو سمجھ رہے برابر۔ تو عورت کا مرتبہ اسلام دین کے اندر بہت اونچا ہے۔ نبیوں کو بھی اسی عورت نے جنم دیا، ولیوں کو، صحابہ کو، ہیں جتنی بھی ہے سارے نیک صالحین سبھی کو انہوں نے جنم دیا۔ اب یہ بیچاری، ہم کو معلوم ہے کہ یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، ان کے سامنے سب کچھ پیش آنے والا ہے جو ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ بیچاری ابھی تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ اچھی طرح سے دین کی بات سمجھ سکتی ہے۔ دین کی بات کے لیے بھی ہم ان کے اوپر غور فکر نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی سن لیتے ہیں، دوستوں کی مجلس میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے سن لیتے ہیں، لیکن ان کی بیچاریوں کا آخرت کے بارے میں کچھ سوچو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی مسرات کے بارے میں سوچو۔ ان کو پردے میں رہنے ہیں، ان کا آواز بھی پردے میں ہے، عورت ہے ہی پردہ، ان کو ہر عمل ان کا پردے میں ہے، اور دیکھ رہے آج ان کا عمل کیسا ہو رہا ہے۔ آج کیسے کیسے مولوی نے کیسے کیسے فتنے کے اندر ڈال دیا، حالانکہ کلام پاک بھی عورت کو اپنی کوئی اور نہ سنے اتنی آواز میں پڑھنے کا ہے۔ تو ہم سوچ رہے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے استوزے کے اندر، ہمارے پڑوسیوں کے اندر یہ بیچاری بھولی بالی کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ ابھی ان کی فکر کوئی اور کرنے بغیر نہیں آئے گا، ہم کو ہی کرنے کا ہے۔ ہم کیسے بھی کر کے ان کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جائے، کیونکہ کل قیامت کے دن پکڑ ہماری ہوگی، اتنا یاد رکھنا۔ چھوٹ مت جاؤ گے، آپ یوں سوچتے ہیں کہ ہم چھوٹ جائیں گے، یہ چھوٹیں گے نہیں بھائی۔ یہ عورت اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی، دیکھو کھانا پینا، کپڑا لتا دھونا، سب کچھ ہماری خدمت بیچاری کرتی ہے۔ اگر یہی عورت قبر میں پھنس جاوے اور ہم اوپر پڑھ کے چلے آئیں گے، آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے جو کہا وہ تو صحیح ہے، ان کو قبر میں جائیں گے، یہ پھنس جائے گی، ذمہ دار کون ہوگا؟ باپ ہوگا، شوہر ہوگا، بھائی ہوگا، بیٹا ہوگا، یہی ہے نا۔ تو ان کی جوابداری ہے، کسی اور کی جوابداری نہیں ہے۔ اور قبر میں دفن ودھی کر کے مٹی جھاڑ کے اب کہہ دیں گے تمہارا عمل جانو، ہم ہمارا عمل جانیں۔ منکر نکر آ کر سوال کریں گے من ربوں کا، تو یہ کیا جواب دے گی؟ لا علمی۔ من دینوں کا بولے گی لا علمی، من نبیوں کا بولے گی لا علمی۔ کیوں کہ ہم نے ان کو علم نہیں سکھایا، نماز نہیں سکھائی، دین نہیں سکھایا، جس کی وجہ سے یہ بیچاری عذاب میں پھنسے گی۔ تو ان کے حال کے اوپر ترس کھاتے ہوئے آپ رحم کرو، ان کے اوپر رحم کرو۔ اگر آپ حقیقت میں اپنی ماں سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، بیوی بہن سے، بھائی سے، تو ہمارے کو فرض بنتا ہے کہ ان کی زندگی دنیا اور آخرت کی سدھار لے۔ تو یہ بھی دعائیں دے گی، یہ ان کی دل کے اندر سے دعا لگ جاتی ہے، ماں کی دعا لگ جاتی ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی مرتبہ اللہ نے بہت اچھا رکھا ہے، بہت اونچا رکھا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ کو کہ آپ بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے صحیح گزارنے سیکھ رہے ہیں، ادھر آئیں گے تو میں سکھاؤں گا، لیکن ہمارے گھر کے اندر کوئی اور آ کے سکھائے گا وہ نہیں چلے گا۔ یہ کہیں سیکھنے کے لیے جائے گی وہ بھی نہیں چلے گا۔ کیوں کہ عورت ہے جو اس کا آواز پردے میں ہے، وہ پردے میں اکیلی میں سیکھے گی،
تو کون سکھائے گا؟ گھر میں سکھائیں گے अपन۔ جو دین کی بات دوسری جگہ سنے وہ آ کے گھر کے میں بتا دے۔ ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ سکھا دے کہ ان کو عورتوں کا سردار بنایا گیا ہے، تو آپ کو بھی ان کے ساتھ بات چیت آپ کی کرنے کی ہے، آپ ان کے سامنے رہیں گے تو ایسی ایسی زندگی گزر، اس کو حکمت سے سمجھائے، حکمت سے دین کے اوپر لاوے، تو سمجھ لو ان کی آخرت بن جاوے، ہماری بھی آخرت بن جاوے۔ ہماری مائیں بہنیں جو بھی آپ اس پیغام کو سنتی ہو تو آپ کا فرض بنتا ہے اس کو آگے بھی بھیجے، اپنے عورتوں کے اندر یہ بات سلاوے اور چلاوے اور سیکھے۔ اور ہم کو دیکھو، ہمارے کو پردے میں رہنے کی زندگی ہماری ہے۔ ہم اگر پردے میں رہیں گے، آواز بھی پردے میں، عمل بھی پردے میں، سب کچھ پردے میں، تو اللہ تعالیٰ بہت اونچا مرتبہ کرے گا۔ ہمارے گھر کے اندر ہم نماز پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے سے گھر کے اندر خیر و برکت دے دے گا۔ ہمارے گھر کے اندر صفائی ہوگی، ہمارے گھر کے اندر خوشی ہوگی، ہمارے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ کوئی مولوی، کوئی باپو، کوئی داغا، تعویذ، وظیفہ کھینچ کر ہم کو دے گا، تو جب یہ عمل ہم کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ خود عمل کریں گے، خود سیکھیں گے تو ہی چلے گا۔ ابھی کسی کے اوپر بھروسہ مت کرو، اپنی زندگی کے اوپر رحم کھاؤ، اپنی اندھیری نگری میں سونا ہے، اس کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارو۔ اور سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت آ جاوے، ہم جتنی بھی عورتیں جو دنیا کے اندر گم رہے سب پردے میں آ جاوے۔ عورت کے لیے بھی دعا کرے، مرد کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جتنی عورتیں پردے بنا گم رہی ہے سب کے اوپر پردہ فرض ہے، پردہ کے اندر رہنا ہے۔ ایسا مت سوچنا، دیکھو شیطان آپ کو کہے گا کہ پوری زندگی تو چہرہ دکھا لیا، ابھی کیا ہے؟ تو جب ہی قرآن کی یہ آیت اتری تھی کہ تمام امت مسلمان کی عورتیں پردے میں آ جائے، تو آپ خود سوچو اس سمے تو سب ہوگی، چھوٹی بھی ہوگی، بڑی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگی، لیکن وہ آیت سنتے ہی فوراً پردے میں آ گئے۔ برابر؟ تو ہمارے لیے وہی قرآن ہے، وہی نبی کا پیغام ہے۔ اسی قرآن کو دیکھتے ہوئے، اسی نبی کا پیغام رکھتے ہوئے ہم دین کی بات سنیں، اپنے شوہر سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے دین کی بات سنتے ہوئے اور اپنی بات کرے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کی جو بات ہوگی دین کی، وہ بات سنیں گے تو ہمارے لیے بھی بہت اچھا ہوگا، ان کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا۔ میں بار بار انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا دیتا رہوں گا، تو آپ تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیے اور سنتے رہیے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا انشاءاللہ۔ عزیز الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔